جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے تو سب لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرے روزگار کے مواقع کیسے بہتر ہوں گے۔ جب بزنس کی بات آتی ہے تو بزنس کرنے والا سوال کرتا ہے کیسے کیسے ماحول بہتر ہو کہ جس میں میرا بزنس فردر گرو کر سکے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو جوابات جن کی تلاش ہم سب لوگ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں۔ تو ان سب کے سوالوں کے جوابات لینے کے لیے آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ کاٹی سے، جو کہ خاص طور پہ اس چیز کو بڑے کلوزلی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کرنگی ایسوسیشن اینڈ ٹریڈ اور انڈسٹری کا تعلق پاکستان کی گروتھ سے کتنا ہے اور کتنا یہاں پہ ہمارے پاس روم موجود ہے جس میں ہم فردر پاکستان کو لفٹ کرنے میں، گرو کرنے میں ساتھ دے سکتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان آنے والے سالوں میں کیا کیا چیزیں اپرچونیٹیز لے کر آ سکتا ہے اور جس سے ہم سب فائدہ اٹھائیں گے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ اس وقت دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں جنید نقی صاحب، پریزیڈنٹ ہیں کاٹی کے، اور 25 سال کا ایکسپیرینس ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ 18 سال واٹر پروسیسنگ کا ایکسپیرینس ہے، انارمس۔ بہت شکریہ سر کامیابی کا سفر کو جوائن کرنے کا، وقت نکالنے کا۔ بہت مصروف ٹائم ہوتا ہے اور اس میں سے ایک بہت مشکل کام ہے کہ اتنے سارے ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہوں، ہم لوگ ملنے آ رہے ہوں اور اس میں سے ٹائم نکالا جائے۔ سر امیزنگ جرنی آپ نے اتنے سال انڈسٹری کو دی ہے، اور پاکستان کا خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر ایک مین پارٹ رول ادا کرتا رہا، کیونکہ ہم کاٹن اور یان کے بہت اسٹرانگ پروڈیوسر رہے ہیں۔ لیکن جرنی شروع کہاں سے ہوئی؟ کیا آپ سوچتے ہیں، اگر آپ پیچھے ریکال کریں 80s 90s کے اندر جائیں، جب آپ ایزیوم کریں کہ اس وقت یہ چیز سوچی ہوگی جنید صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے اس ڈائریکشن کے اندر آگے موو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ جی اگر جرنی سٹارٹ اگر دیکھیں تو جی میں کراچی کا باسی ہوں، کراچی میں ہی میری پیدائش ہے، اور کراچی میں ہی ایک طارق روڈ پہ ہمارا جو پرانا محلہ جہاں میری پیدائش ہے وہاں پیدا ہوا، اور پھر اسکولنگ بھی ہماری کمیونٹی کا ہی ایک اسکول ہے ڈی ایم ایس اسکول، وہاں میری اسکولنگ ہوئی۔ اس کے بعد پھر کالج یونیورسٹی وہ بھی کراچی سے ہی ہے، گورنمنٹ کالج سے جو ہے وہ نیشنل کالج سے میرا بی کام ہے۔ کیونکہ میں دہلی والا ہوں، دہلی سوداگران ہوں، تو ہمارے یہاں کاروبار کی طرف بڑا رجحان ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جب بچہ میٹرک میں آ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی بس اب آپ انٹرنشپ اپنی جو ہے وہ جو فیملی بزنس ہے اس میں جو ہے وہ ذرا سا دھیان دینا شروع کریں۔ تو لکیلی اور ان لکیلی اب تو خیر بہرحال کچھ رجحان چینج ہو رہا ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ ایجوکیشن کی طرف زیادہ فوکس ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن بہرحال میں نے جی والد صاحب کو جوائن کیا، اور ایک اولڈ ایریا میں ایک جگہ ہے میرٹ روڈ کے نام سے ڈینسوال، وہاں میرے والد صاحب اللہ مغفرت فرمائے ان کا آفس ہوتا تھا، اور وہ جو ہے وہ پلاسٹک مولڈنگ مشینز وغیرہ اور اس میں سے جو پارٹس بنتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیشنری کے اور ادر انڈسٹری کے، وہ ان کا کام تھا۔ تو میں نے ان کو جوائن کیا، اور تقریباً کوئی 6-7 سال کی انٹرنشپ ساتھ ساتھ جو ہماری کالج کی اور پھر یونیورسٹی کی جو لائف، ارلی یونیورسٹی کی لائف تک جو ہے وہ والد صاحب کے ساتھ تھا۔ اور پھر یہ سفر جو ہے وہ پھر پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ چینج ہوا۔ تو اس طرح کا جو ارلی لائف اس طرح سے ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو پریکٹیکل لائف صحیح معنوں میں جو آپ کہتے ہیں، جو آپ نے میرا تعارف کرایا کہ جی میں ٹیکسٹائل میں کیسے میری انٹری ہوئی، تو میں اپنے بڑے بھائی سے بڑا انسپائر تھا۔ شروع سے میں دیکھتا تھا کہ وہ جو ہے وہ گارمنٹ میں ان کی کسی فیکٹری میں تھے وہ پہلے، پھر ماشاءاللہ پھر میں نے ان کو جوائن کیا۔ اس سے پہلے ہی 92 میں نے ان کو 99 میں جوائن کیا۔ 1992 میں انہوں نے اپنی ہی فرم سٹارٹ کر رہی تھی، اور 99 میں نے ان کو جوائن کیا۔ پھر وہاں سے جو ہے وہ فیبرک ایکسپورٹ سے جو ہے میرا جرنی سٹارٹ ہوا۔ اس سے پہلے 98 سے جو ہے وہ میں ایک بائنگ ہاؤس میں ایز اے ٹرینی گیا، اور میں نے تقریباً 1.5-2 سال وہاں اس میں ٹیکسٹائل کی جو ہے وہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ میری ٹریننگ ہوئی۔ ساتھ ساتھ ایک انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، وہاں سے میں نے ڈفرینٹ کورسز کیے۔ اس میں اسپیشل مارکیٹنگ، ایکسپورٹ مارکیٹنگ، اور ٹیکنیکل جو ڈرافٹنگ وغیرہ ٹیبل پہ، اور جو فیکٹری کی جو پروڈکشن فلورز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول ہوتا ہے، وہ فلورز کس طرح کنٹرول ہوتے ہیں، وہ ساری ٹریننگز لی۔ اور پھر ایکچولی جو ہے وہ یونیورسٹی جب اسٹارٹ ہو رہی تھی، تو میں پھر جیسے یونیورسٹی کا میرا جو ہے وہ سیشن ختم ہوتا تھا، لیکچر ختم ہوتا تھا، تو میں سیدھا جو ہے وہ فیکٹری بھاگتا تھا۔
کیا ایسے ایسے موقع آتے گئے کہ لوگوں نے بیچ میں کوئی ایسا چیزیں شیئر کی ہوں اور اس کے بعد آپ سے کہا ہو کہ آپ نے باہر چلے جانا چاہیے؟ کوئی ایسے ٹائم ایسا آیا بیچ میں؟ جی آئی بین ویری لکی کہ میں باہر بھی گیا، اور لیکن یہ جو سوچ ہے یہ الحمدللہ آج تک بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی باہر چلے جائے آدمی۔ میں جو ہے اگر ایشیا کی بات کریں تو چائنا اور فار ایسٹ اور مڈل ایسٹ، یہ سارے کنٹریز جو ہے وہ کام کے لیے بھی چائنا، میں نے جب یہ واٹر پروسیسنگ پلانٹ جب اسٹارٹ کیا ہے تو جو ساری مشینری ہے وہ چائنا سے امپورٹ کی ہے، اور خود جا کے چائنا جا کے ڈیزائن بھی کرائی ہیں بہت ساری چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یو اے ای میں کافی کوشش کی، کام کی، لیکن وہ فار سم ریزن وہ مٹیریلائز نہیں ہوا۔ لیکن پھر ہم نے ایگزیبیشنز کی ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں نے خود پارٹیسپیٹ کیا ہے، ٹیکسپورو ترکی میں، جرمنی میں، اور اس میں اور اس یہ ٹیکسٹائل کی فیلڈ میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مواقع نہیں آئے ہوں، لیکن یہ جو سوچ ہے ہمارے یہاں کہ جی آپ باہر جا کے جو ہے وہ اپنا بزنس سیٹ کریں، میرا خیال یہ ہے کہ اس سوچ کو ہمیں اب تبدیل کر دینا چاہیے کہ ہمارا جو کیپٹل فلائٹ اور ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے، جس ہیومن ریسورس ہے، وہ جو اس کی جو فلائٹ ہے، اس کو ہمیں اس رجحان کو تبدیل کرنا چاہیے۔ جتنا سونا اور جتنے خزانے اس مٹی میں دفن ہیں، اگر ہم ان کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیں تو شاید میرا نہیں خیال کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی اس جگہ میں جتنی اپرچونٹی ہے اس لینڈ کے اندر، وہ میرا خیال ہے صرف وہ کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے۔ تو میں نے ویسٹ میں ٹریول کیا ہے، میں امریکہ گیا ہوں، میں نے سب جگہ، میرے دوست کئی رہتے بھی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جو لائف ہے وہ کتنی ایفرٹنگ ہے آج تک بھی، لیکن جو فلیورز، جو لگژریز یہاں موجود ہیں وہ کسی اور ملک میں، کسی اور خطے میں نہیں ہے۔ علاوہ جو مجھے انسپائر کرتی ہے، جو میرے کوئی دوست اگر سعودی عرب میں ہیں، وہ میں سوچتا ہوں کہ یار وہ دنیا کی سب سے اچھی جگہ میں ہے ادر دین پاکستان۔ باقی تو دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے، 10 دن 20 دن مہینے کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ واپس گھر کی یاد آتی ہے، اور آپ میرے جیسا آدمی تو کبھی نہیں سوچ سکتا کہ جی میں کہیں اپنا کوئی کاروبار جو ہے وہ چاہے کتنے ہی موقع مل جائے میں شفٹ کروں۔ پرسنل لائف لیسنز ہوتے ہیں ہر انسان کے، آپ سیکھتا ہے وہ، اور پروفیشنل ایکسپیرینسز بلڈ ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ کے پاس یقینی طور پہ بہت سارے لوگ جو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے، جو اس لیول کے اوپر گروم ہو رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، سکھا ہوتا ہے ان کو کچھ وقت، آتے ہوں گے اور ایڈوائس لیتے ہوں گے، تو کون سے کور چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں میری یہ لائف کی لرننگز ہیں، پروفیشنلی مجھے اپ لفٹ کرنے میں نا ان چیزوں نے نا مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کی ہے؟ جی دیکھیں، میری جو زیادہ ٹریننگ ہوئی ہے 25 سال اب ہو گئے ہیں، وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے بڑے بھائی سے، انہوں نے مجھے جو ہے وہ جب یونیورسٹی لائف تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار بڑے تم نے جو ہے نا وہ پڑھ لکھ گئے ہو، وہ تم مارکیٹنگ کے تم نے جو ہے وہ پیس بھی پڑھ لیے ہیں، اور وہ جی برانڈنگ کے سیز بھی پڑھ لیے ہیں، ذرا کام کی بات تھوڑا سیکھ لو فیکٹری میں بیٹھ کے۔ تو انہوں نے کہا ایک لفظ جو ہے نا وہ میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ میں عمل کر سکوں، اور وہ ہے پیشنس۔ واو! تو صبر جو ایک چیز ہے، اگر تم سیکھ لو گے تو میرا خیال ہے تم بہت کامیاب ہو سکتے ہو۔ میں جہاں تک پہنچا ہوں، میں پیشنس، میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے اندر پیشنس لاؤں۔ بہت خوبصورت۔ دوسرا لفظ ہے کنسسٹنسی، تسلسل کے ساتھ کوئی بھی جو کام کرو گے اس کے پیچھے لگ جاؤ گے تو پھر تو، اور صبر کے ساتھ رہو گے، کسی عجلت میں نہیں رہو گے۔ دیکھیں انسان کو اللہ نے بھی قرآن میں بتایا کہ جی انسان کو عجلت والا پیدا کیا، وہ بہت جلدی میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جن لوگوں نے صبر کیا پھر وہ نقصان میں نہیں ہوں گے، یہ قرآن نے بتا دیا۔ تو میرے بھائی نے بھی مجھے یہ بتایا کہ جی دیکھیں آپ نے، اور پھر میں اگر کیونکہ میں کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ہوں، اور ایز اے پریزیڈنٹ کاٹی میں آپ کو یہاں کی مثالیں دوں، آپ سکسیس اسٹوریز اٹھا کے دیکھیں۔ ہمارے یہاں بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، جیسے لیٹ سے کہ جی شان مسالہ ہے یا آرٹسٹک ملینر ہے۔ شان مسالہ آپ سکندر سلطان صاحب کی جو ہے وہ اسٹوری اگر آپ دیکھیں، سکسیس اسٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے بیک یارڈ میں، گیراج میں جو ہے وہ ایک مسالوں کا ایک کام شروع کیا، اور فوکس ہو کے بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ اور پیشنٹلی
کوئی انہوں نے کسی چیز میں عجلت نہیں کری, اپنی پروڈکٹ پہ دھیان دیا. آج ملٹی ملینر کمپنی ہے, آرٹسٹک ملینر, لارجسٹ جینز ایکسپورٹر, ون آف دی لارجسٹ جینز ایکسپورٹر ہے پاکستان سے. آپ یعقوب سیٹھ کی سٹوری دیکھیں کہ وہ کہاں سے انہوں نے, ہلٹن فارما, سردار یاسین ملک ہمارے بڑے امپورٹنٹ ممبر ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ اپنی جب سٹوری سناتے ہیں کہ جی, بلکہ ان کی ایک کتاب ہے 2 آنا, جس پہ ان کو گھر سے خرچہ ملتا تھا 2 آنے, جس پہ انہوں نے کتاب لکھی, اور وہ کس طرح سے وہ پیسے بچاتے تھے, ٹرام میں جانے کے بجائے پیدل چلے جاتے تھے, اور وہ پیسے کوشش کرتے کہ وہ 2 آنے بھی بچ جائیں. تو یہ سکسیس سٹوریز جب ہم بات کرتے ہیں, اپنے رول ماڈلز کو دیکھتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے کنسسٹنٹ اور کتنے پیشنٹ تھے, اور بہت فوکس تھے اپنی چیزوں کے اوپر. تو وہ گرو کرتے گئے, رائٹ لیفٹ, صرف یہ نہیں کہ ان بٹوین اپنا کوئی راستہ انہوں نے چھوڑ دیا. ہمارے یہاں تو 1 سال 2 سال کے بعد بچہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی کوئی رزلٹ ہی نہیں آ رہا. تو وہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس دنیا میں اگر مثالیں دیکھیں تو لوگ جو جس ایج میں ہم آج بات کرتے ہیں کہ جی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے 60, تو 65 پلس والے جو ہے وہ اس وقت کینٹی کی فرائڈ چکن نے اس وقت اپنی اس ایج میں جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ کیا تھا, اس نے بیج لگایا تھا. ہمارے یہاں جو ہے وہ عام طور سے لوگ جو ہے نا جب کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ہم نے پال پوس کے بڑا کرنا ہے, اور بچے کو جوان کرنے کے لیے 18-20 سال چاہیے ہوتے ہیں کسی کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے. کسی درخت کو, چھوٹے سے چھوٹا درخت جو جلد اگ جائے, جو جلد پھل دے, وہ بھی 4-5 سال میں جو ہے وہ جڑ پکڑ کے وہ تناور درخت بنتا ہے, پھر اس میں پھل آنا شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ کی فیکٹرز ہیں کہ جی یہ ایک لفظ ہے جو میں آج سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آج بھی, کہ میں I'll be patient, more patient on things, کہ جی جو چیزیں میرے ساتھ زندگی میں چل رہی ہیں میں ان کو صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ. اکانومی کی جیسے بات کریں کہ اگر یہ ایک لرننگ میری خاص طور سے تھی کہ جی فیکٹری میں اگر 6-8 مہینے کام ہے اور 4-6 مہینے کام نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لے آفس کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے 6-8 مہینے کام لیا ہے ان لوگوں سے, تو آپ تھوڑا سا ان کا خیال رکھیں, کام آپ کے پاس آ جائے گا. تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہے, آپ کی 2 فلور بند ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہو کہ لوگ آپ آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے, لیکن بی پیشنٹ پلیز. صحیح بات ہے. تو یہ کسی کے حصے سے اگر آپ نہیں کھائیں گے, بلکہ ان کے حصے کا آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کسی کے نصیب سے جو ہے وہ آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائے گا, اگر آپ ولنگنیس آپ کے اندر ہوگی. اور یہ لیسن آپ دوسروں کو بھی دے پائیں گے. بڑی زبردست باتیں جاری ہیں سر کے ساتھ. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, اور ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد, اور دیکھتے ہیں کہ کاٹی کیا رول ادا کر رہا ہے اور اس کا رول کا امپیکٹ کیسے آ رہا ہے. چاہیے کہ نہیں, ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہے جنید نقی صاحب, پریزیڈنٹ ہیں کاٹی کے. سر, کاٹی کا ایک بہت بڑی جرنی رہی ہے, منیر صاحب سے لے کر اب تک مستقل لوگ اس مشعل کو لے کے چلتے رہے. آپ نے ایک مشن کو لیا اور آپ اس پارٹ کا حصہ, اس میں حصہ بنے, اور اب آپ نے ایک نئے رول کو دیکھنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ کاٹی کا رول پچھلے کئی سالوں میں کیسا رہا ہے, اور اب خاص طور پہ جب اکنامی کو ہٹ لگ بھی رہی ہے اور ہم مستقل ایک گروتھ فیز کے اندر بھی ہیں اور ریکوری کے موڈ کے اندر ہیں, تو کاٹی کا رول کتنا اہم ہوگا اس پوری جرنی کے اندر نیکسٹ کمنگ ایئرس میں؟ جی میں عرض کروں, دیکھیں کاٹی جو ہے وہ تقریباً ناؤ 54 ایئرز اولڈ ہے, اور اس کا جو سفر اسٹارٹ ہوا وہ ایک چھوٹے سے کمرے سے, جس کی ہم نے سنا ہے کہ چھت بھی ٹپکتی تھی جب وہ بنی تھی, تو وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا. اور اس وقت بہت ہی, یعنی کہ سمجھ لیں کوئی لیٹ سے 50 انڈسٹریز تھیں آل ٹوگیدر, نیملی جو ممبرز بن سکے کورنگی ایسوسی ایشن کے اس وقت. وہاں سے اس کا سفر اسٹارٹ ہوا, اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 54 ایئرز بیک. اور اب اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ کاٹی کی الحمدللہ اپنی بلند و بالا بلڈنگ موجود ہے, اور ہمارے اس وقت 850 اراؤنڈ جو ہے وہ ممبرز ہیں, اور اس وقت انڈسٹریل ایریا میں آل ٹوگیدر 4000 پلس جو ہے وہ انڈسٹریل اینڈ مینوفیکچر اینڈ سروسز یونٹس اس وقت موجود ہیں آپریٹو کورنگی انڈسٹریل ایریا میں. اور تقریباً 12,000 ایکڑ پر یہ ایریا محیط ہے, اور اس کے اندر کاٹیج انڈسٹریز بھی شامل ہو گئی ہیں ساتھ ساتھ, جس میں ریزیڈینشیل ایریا مہران ٹاؤن, اللہ والا ٹاؤن, زمان ٹاؤن, لکھنؤ سوسائٹی, PNT سوسائٹی,
یہ ایریاز کنورٹ ہو گئے کاٹیج انڈسٹری میں. ہمارے ساتھ ایک اور ونگ جڑ گیا ہے KCIP کورنگی کریک انڈسٹریل پارک, جو کہ ایک ماڈل انڈسٹریل یونٹ ہے, بہت خوبصورت یونٹ ہے. کورنگی کریک میں انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی ہے, بڑی مشروم گروتھ ہوئی ہے اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کی. ساتھ ساتھ لارج انٹرپرائز میں اگر آپ ذکر کریں تو کورنگی میں آئل ریفائنریز, 3 بڑی آئل ریفائنریز جن کو پاکستان کی آئل کی جتنی ضرورت پوری ہوتی ہے, تقریباً 60 to 70% جو ضرورت ہے آئل کی وہ ان ریفائنریز سے گزر کے جاتا ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر بہت بڑا ٹیکسٹائل سیکٹر, جس میں جینز مینوفیکچرر بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آرٹسٹک, رجبی, صورتی, اختر, جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی پاکستان کی $16 بلین سے کچھ زیادہ, اس میں تقریباً $2 بلین جو ہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. فوڈ کے بہت بڑے بڑے جائنٹس یہاں, شان, مہران, ٹپال, ہلال, بہت آرگنائز سیکٹر فوڈ کا, لارج, میڈیم اور اسمال انٹرپرائز کا بہت بڑا فوڈ کا سیکٹر اس میں یہاں موجود ہے. فارماسیوٹیکلز کی بڑی کمپنی اگر آپ بات کریں, ایشیا کی ون آف دا لارجسٹ فارماسیوٹیکل گیٹس فارما کورنگی میں, اور بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ فارما کے ہیں. پورا ایک لیدر کا جو ہے ٹینڈریز اور ٹیکسٹائل, لیدر ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے 7A, پورا آرگنائز سیکٹر ہے, اور پاکستان کی جو بڑی لیدر ایکسپورٹ ہے وہ اسی سیکٹر سے. تو یہ ایک ون آف دی لارجسٹ ان ٹرمز آف ریونیو جنریشن, ان ٹرمز آف لینڈ. ساتھ ساتھ جو امپلائمنٹ ہے وہ تقریباً 15 لاکھ لوگوں سے زیادہ روزانہ جو ہے, جو فیکٹری مالکان ہیں, جو مزدور ہیں, جو گارڈ ہیں, جو ٹھیلے پہ جو ان کو جو ہے وہ کھانا دے رہا ہے, لنچ مہیا کر رہا ہے, جو واچ اینڈ وارڈ دے رہا ہے, جو گارڈ ہے, چوکیدار ہے, یہ روزانہ 15 لاکھ لوگ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں موجود ہوتے ہیں. 600 ملین روپے روزانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا سے جو ہے وہ سرکار میں جمع کرائے جاتے ہیں. تو یہ اس کا اسکوپ آف ورک جو ہے وہ کاٹی کا بہت بڑھ گیا ہے. کاٹی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے پالیسی میکنگ اور لا میکنگ میں انڈسٹریل ایریا سے ریلیٹڈ. کاٹی جو ہے انفراسٹرکچر کے جتنے معاملات ہیں, جس میں روڈ نیٹ ورک ہے, یا سیوریج کے جو نظام ہے, یا لائٹنگ ہے, یا بیوٹیفیکیشن ہے, شجرکاری ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کاٹی جو ہے وہ ان کو دیکھتا ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے. یوٹیلیٹیز جو انڈسٹری کو چلانے کے لیے, جو پانی ہے, گیس ہے, بجلی ہے, یہ ساری اس کی سپلائی چین جو ہے وہ انڈسٹری اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو ریلیونٹ, جیسے اگر بجلی ہے تو کے الیکٹرک کے ساتھ ہماری جو ہے وہ شیڈیولڈ میٹنگ ہوتی ہیں کہ جی کس ایریا میں کیا پرابلمز ہیں, کہ کوئی بلنگ کے ایشوز ہیں, کسی کے سپلائی کے ایشوز ہیں, اور اینی ادر کنسرن ریلیٹڈ ٹو یوٹیلیٹیز جتنے ہیں وہ کاٹی بیٹھ کے ان معاملات کو. تو آل ٹوگیدر اگر ایک بات کریں کہ جی ہمارے یہاں جو ماحول ہے انڈسٹریلائزیشن کا اور امپلائمنٹ جنریشن کا, اس کو سازگار بنانے کے لیے کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن بڑھتی رہے, امپلائمنٹ بڑھتی رہے, تو کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی جو ہے وہ اس میں اپنا بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے. اور اس میں ہمارے یہاں پیریوڈیکلی ہمارے یہاں کیلنڈر پورا راؤنڈ دا ایئر شیڈیول ہوتا ہے ہمارے یہاں. بہت امیزنگلی جس طرح آپ نے جرنی کو کور کیا کہ ہر ڈپارٹمنٹس, ہر سیکٹرز کو اس ایریے کے اندر کام ہو رہا ہے, اور فیسیلیٹیشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے اس کے حساب سے ان کا میسج جا سکے. جب ہم ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, گروتھ ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. مطلب کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی آرگنائزیشن گروتھ کے اوپر رہ ہی نہیں سکتی, اس کے بغیر سروائیو نہیں کرتی. تو وہ گروتھ کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہے. تو کون کون سی ایسی چینجز ہیں جو کاٹی فوکس کر رہا ہے کہ کمنگ ایئرس کے اندر اس کا فوکس ہوگا پرائمریلی کہ ہم اس طریقے سے ان ایریا پہ, ایک ڈیجیٹلائزیشن ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ مشینریز ہیں, میکینیکلی سارے اکوپمنٹس ہیں, سب ٹرانسفارم ہونے جا رہے ہیں. تو کون سا ایسا ایریا ہے, یا کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر کاٹی فوکس کر رہا ہے کہ ہم اس ایریے کو بہت زیادہ ایکسپلور کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہاں پہ گروتھ ہو سکے؟ جی دیکھیں, جب ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں اور گروتھ کی بات کرتے ہیں
اور کورنگی کی بات کریں یا پورے پاکستان کی بات کریں یا پوری دنیا کی بات کریں اس وقت، تو کچھ ایسے عوامل ہیں جو ہماری جو روٹین کی جتنی ڈسکشنز ہیں، جب گروتھ کا لفظ آتا ہے اور انڈسٹریلائزیشن کا لفظ آتا ہے تو ایک دو چیزیں ایسی ہیں جن کی بات ضرور ہوتی ہے. ایک تو سب سے پہلے ہوتی ہے کہ جی انرجی ہمارے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور وہ اس پرائس پہ ہونی چاہیے جو پوری دنیا کے پاس ہے. لیٹ سے کہ جی ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان کا بہت اسٹرانگ سیکٹر ہے، اور اس میں ہم کاٹن گرو کرتے ہیں، ایسی کاٹن گرو کرتے ہیں جو دنیا کے دیگر ممالک میں کم ملتی ہے. خاص طور پہ اگر ٹاول مینوفیکچرنگ کی بات کریں، جینز مینوفیکچرنگ کی بات کریں یا ہوم ٹیکسٹائل کی بات کریں، تو وہ جو یان ہے وہ پاکستان کی خصوصیت ہے اور پاکستان میں وہ موجود ہے. لیکن اس کو گرو کرنے کی اگر کاسٹ ہماری جو ہے وہ زیادہ ہے تو پھر ہماری بات آتی ہے کہ جی اچھا چلیے جی یان ہم نے مہنگا لے لیا، اس کے بعد اس کی پروسیسنگ پہ آ جائیں، اور پروسیسنگ میں جو ہے وہ انرجی، اس وقت ایگریکلچر میں تو شاید اتنی انرجی نہیں چاہیے ہو، صرف پانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ یان جو ہے وہ جب پودا کپاس جب تیار ہو جاتی ہے اور جو اس کی جننگ کے اس پروسیس پہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر جننگ سے اسپننگ سے ویونگ سے وہ گزر کے وہ پروسیسنگ، اس کی ڈائنگ، پرنٹنگ، فنیشنگ پہ جب وہ آتا ہے تو ساری جگہ جو ہے وہ انرجی، اس کے بعد اس کی کٹنگ اور اس کی اسٹچنگ، مینوفیکچرنگ، پیکنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بغیر انرجی کے جو ہے وہ ناممکن ہے. صحیح بات ہے. تو انرجی پرائسز کی بات ہوتی ہے کہ جو انرجی ہو نمبر 1 اور صحیح پرائس پہ ہو، اس کے بغیر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو دنیا میں نہیں بیچ سکیں گے. اگر کوئی ہم جینز بنائیں گے اور وہ ہم $12 میں بیچیں گے، اور چائنا، انڈیا اور بنگلہ دیش میں سملر یانز موجود ہیں اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ $11 ہے، تو $1 میں کوئی بھی ہم سے مہنگی نہیں خریدے گا. لیٹ سے کہ آپ نے جو بات کی کہ ہمیں گروتھ کیسے چاہیے، تو ہم 2021 دسمبر کا ہم جب فگر نکالتے ہیں اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ کا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت پاکستان $500 ملین کی آئی ٹی انڈسٹری سے ایکسپورٹ کرا تھا. آج خوش قسمتی سے 2024 کے دسمبر میں ہم موجود ہیں اور آئی ٹی ایکسپورٹ از ٹچنگ $4 بلین. تو یہ وہ انڈسٹری ہے جس میں ہمیں گیس نہیں چاہیے، جس میں ہمیں انڈسٹری چلانے کے لیے پانی نہیں چاہیے. ہمیں وہ ایریا فوکس کرنے ہیں، ہمیں یوتھ کو انگیج کرنا ہے، اپنے اکیڈمیا کو انگیج کرنا ہے انڈسٹری کے ساتھ، اور ان کو کہنا ہے کہ جی ہمیں وہ ٹریننگ سینٹر کھول کے دیں جس میں 2 سال میں، 3 سال میں، 5 سال میں ایسے ہیومن ریسورس، ایسے ٹرینڈ اسکلڈ ریسورس ہماری تیار ہو جائے جو ایک لیپ ٹاپ اٹھائے اور اس کے ساتھ بیٹھے، اور چاہے وہ دنیا میں کسی جگہ بھی ہو وہ پاکستان کی اکانومی کا حصہ بن جائے. زبردست، بہت بہتر. یہی ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہی سب سے بڑا ایک وے فارورڈ. ہمیں وے فارورڈ دیکھیں ہمیں نا اپنی اسٹرینتھ دیکھنی ہے کہ پاکستان اس وقت اگر ایگریکلچر میں اگر وہ اس کے پاس ریسورسز موجود ہیں، اس کے پاس ورجن لینڈ موجود ہے اور وہ چاول اگا سکتا ہے اور چاول اچھا اگا کے ایکسپورٹ کر سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم نے چاول کو اور مزید ہم نے اپنی پر ایکڑ ییلڈ جو ہے جو دنیا جہاں پہنچ گئی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی وہاں پہنچیں. ہم اس وقت بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم 1 ایکڑ پہ تقریباً 30 سے 35 من جو گندم ہے اگر وہ اگ جاتی ہے تو ہمارے یہاں پنجاب میں بھنگڑے ڈلتے ہیں. اور دنیا اس وقت جو ہے آسانی کے ساتھ صرف سائنٹیفکلی اور ٹیکنالوجی کو یوز کر کے تقریباً 70 سے 75 من پر ایکڑ، اور یہ میں بہت کوئی آپ کو ویسٹ کی یا یو ایس کی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو انڈیا کی مثال دے رہا ہوں، اپنے پڑوسی ملک کی، جہاں یہ آسانی ہو رہا ہے. بہت زبردست. تو یہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی، اپنی بھی فوڈ سیکیورٹی، اور جو دوست ملک آپ کے ساتھ جنہوں نے ہاتھ ملایا ہے آگے SIFC میں، وہ اس میں خاص طور سے UAE یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی لینڈ، ایسے ایگریکلچر لینڈ، بہرحال انہوں نے اپنے یہاں ایگریکلچر لینڈ بھی اسٹیبلش کرنے شروع کر دیے ہیں، اور آرٹیفیشل رین تو وہ بہرحال کوئی
اب 10 سال ہونے کو آ گئے وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب سے یہ اس طرح کے ویدر کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے تو ان کے یہاں کوئی اربن فلڈنگ جو ہے وہ بہت ہونی شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے اس کو آگے یہی سجیسٹ کیا ہے کہ ہم کوئی جس جگہ پہ لینڈ موجود ہے، تو SIFC نے ان کو سولوشن دیا ہے کہ آپ اپنی فوڈ سیکیور کریں اگلے 5 سال 10 سال یہاں ایگریکلچر لینڈ پہ ہم آپ کے لیے موجود ہیں. تو خوش قسمتی سے کچھ JVs ہوئے ہیں. چائنا نے بھی ایگریکلچر میں ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اور جگہوں پہ بھی چائنا ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت آگے. زبردست، بالکل صحیح. بڑی زبردست باتیں جا رہی ہیں سر کے ساتھ. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ، اور اس کے بعد جانتے ہیں آ کر کہ پاکستان کے اندر کیا اپرچونیٹی ایسی ہے جن کو ہم اویل کر سکتے ہیں اگلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں. جائے گا نہیں ملاقات ہو رہی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہے جنید نقی صاحب، پریزیڈنٹ ہیں کورنگی ایسوسیشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے. سر، پاکستان بہت زیادہ ٹف چیلنجز رہے لاسٹ 10 ایئرس کے اندر. تمام ممالک نے دنیا کے اندر اس اکنامک شفٹ کا ایک کووڈ بھی تھا بیچ میں، اس کا ایک سٹریس بیئر کیا، اور سب اس سے فائٹ کرنے کے لیے اس سارے کنسرن کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. پاکستان نے آپ نے IT انڈسٹری کا نام لیا، آپ نے ایگریکلچر کی بات کی، ہمارے پاس کیا اپورچونیٹیز ہیں، گرو کر رہے ہیں. بیچ میں بہت زیادہ شور مچایا گیا کہ ہمارے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، باہر کنٹریز والے نہیں انویسٹ کرنا چاہتے آپ کی کسی چیز کے اندر. بٹ ہم اسٹل بہت سارے سائنس ہمیں دکھتے ہیں. ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو چائنا بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. مختلف کنٹریز ہیں ہمارے مڈل ایسٹ کی جو بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں، اور انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ایریا ہے وہاں پہ کیونکہ ہم 5th لارجسٹ ہیں پورے دنیا کے اندر. ہمارے پاس ایک اچھی اپرچونیٹی ہے جو دنیا کے لیے اپرچونیٹی ہم کریٹ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ 5-10 ایئرس کے اندر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹریڈ انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ایسے مواقع ہیں جو مل رہے ہیں اور خوش آئند چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں؟ ہمارے پاس اپرچونیٹیز تو بے شمار ہیں اس ملک کے اندر، اور جن دوست ممالک کی آپ نے بات کری اس میں چائنا، سعودی عرب اور UAE، جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ IMF پروگرام کے بعد خاص طور سے بڑی سپورٹ کی ہے، اور اس میں انہوں نے ہمیں تقریباً 37 منتھ کا جو ٹائم دیا ہے کہ اپنی جتنی جو ری پیمنٹس ہیں اس میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی یہ اس 37 منتھ تک ہم آپ سے کوئی جو ہے وہ ہماری پیمنٹ ری بیک ہم نہیں کریں گے ڈیمانڈ، بلکہ آپ کے ساتھ مل کے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں کریں. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جو ہمارے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں ان کو ہمیں دور کرنا ہے. اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ والا مسئلہ، وہ خاص طور سے جب UAE کی بات کریں، جب آپ UAE کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو UAE والے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم یہاں پہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ ریئل اسٹیٹ میں بھی اور اس وقت اجمان میں بھی ہمارے یہاں پاکستانی ہی آن کے انڈسٹری بھی لگا رہا ہے، اور ریئل اسٹیٹ بھی اس وقت کنٹینیوس آن بائنگ. تو ہمارے لیے اس سوال کا جواب جب ہم SIFC میں چیف فارمی اسٹاف کے ساتھ بیٹھے تھے تو ہم نے اپنا یہی مسئلہ، جو کاروباری ہیں جتنی بزنس کمیونٹی کراچی کی، اس نے یہ مسئلہ اپنا پیش کیا تھا کہ دیکھیں سر، اجمان میں UAE میں اگر آپ کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں تو آل ٹوگیدر ٹیکسز جو ہیں وہ 8.5 سے 9% ہیں. 5% سے شروع ہوتے ہیں اور 8.5-9% پہ جاتے ہیں. دس از ٹوٹل ٹیکسز. اور جب اب پاکستان میں کوئی انڈسٹری اگر کوئی کام کرتا ہے تو ٹیکسز 18% سے شروع ہوتے ہیں اور ٹوٹل ٹیکسز ملا کے 60% تک ٹیرف تک جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم کیسے یہاں انڈسٹری کی کیسے فلرش ہو، انڈسٹریلائزیشن کیسے ہو جب آپ کسی بھی چیز کو اتنا ہیویلی ٹیکس کر دیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں ہمارے ہاں خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں اس کو جو ہے وہ اس وقت تھوڑی سی جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اس میں جو لاز ہیں اس میں بھی تھوڑی سی چاہیے کہ ان کو ایٹ ایز کیا جائے. جبکہ میں انڈسٹریل اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے وہاں تھوڑا سا ناانصافی کی ہوئی ہے، اور کاسٹ آف پروڈکشن بھی اس کی کنسٹرکشن انڈسٹری کی کافی بڑھ گئی ہے. تو ہمیں کچھ ایریاز کو پن پوائنٹ کر کے 1 by 1 لے کے ان کے مسائل اگر ہم حل کریں گے تو ہمارے یہاں فارن انویسٹر آنے میں جو ہے
وہ نہیں ہچکچائے گا اور وہ دیکھے گا کہ ہاں لوکل انڈسٹری بھی یہیں انویسٹ کر رہی ہے. اس کو دیکھیں اعتراض سب سے جینون آبجیکشن ہے کہ جی آپ کا لوکل انویسٹر آن کے ہمارے یہاں انویسٹ کر رہا صحیح ہے, بات. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں جے ویز کریں. تو ہمارے پاس جو آگے آنے والے سال ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ایکشن پلانز اپنے جو ہے وہ اپنی جو ڈائریکشن ہے ان کی الائنمنٹ ٹھیک کرنی ہوگی, اپنی اکیڈمیا کو انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کرنا ہوگا, اور جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ساتھ بیٹھنا ہوگا کہ جی ہم کن چیزوں کو جی ماڈرنائز کریں, ٹیکنالوجی اور جو آٹومیشن ہے, ڈیجیٹائزیشن ہے, اس کے ساتھ مل کے ہم ویلیو ایڈ کریں ہر چیز کو. ہم جو ہے وہ زمانہ قدیم کی اگر جو اپنی جو طریقہ کار ہے ایگریکلچر کے اگر وہی لے کے چلتے رہیں گے تو ہم پھر بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, اسی میں ہی ہمارے جو ہے وہ کامیابی چھپی ہوئی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ سر ٹائم نکالنے کا کامیابی کے سفر کے لیے, اور امیزنگ تھاٹس, اور سب کو امید ہے کہ اس سے بینیفٹ بھی ملے گا. جب ہم پاکستان کو اوور آل دیکھتے ہیں ہمیں امید کی کرن ہمیشہ رکھنی چاہیے, ہمارے ساتھ ہونی چاہیے اور سب کے اندر ہونی چاہیے باقاعدہ. تو نا امیدی سے کبھی بھی کوئی نہ آپ پرسنلی اپنی لائف کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ آپ کسی ادارے کو لے کے آگے چل سکتے ہیں, نہ اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اگر سب مل کے کام کریں اور ایک سنرجی ہو ہم سب کے اندر, اور ہمارا ایک گول اور فوکس ہو کہ ہمیں پاکستان کو لفٹ کرنا ہے, تو اپنے آپ کو بھی لفٹ کریں گے, ساتھ ساتھ وہ پاکستان ایونچولی خود بخود لفٹ ہوگا. تو اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن, کامیابی کے سفر سے اسی طرح محنت جاری رکھیے, پاکستان کو بھی بڑھائیے اور اپنے آپ کو بھی بڑھائیے. اللہ حافظ.